اتفاق کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت جزیرے میں دو میاں بیوی رہا کرتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ دونوں کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شہزادی اکثر روتی تھی۔ شہزادہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتا۔ شہزادہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر ان کو بازار میں بیچتا اور اس طرح ان کے پاس پیسوں کی کمی نہ ہوتی۔ ایک دن شہزادی رپنزل نے شہزادے سے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کو سمندری موتی کا ہار چاہیے، جو کہ میں نے سنا ہے سمندر کے اندر ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ سنا ہے اس کے آس پاس ایک نابینا ڈولفن پہرا دیتی ہے۔ شہزادے نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے لیے وہ قیمتی موتی لا سکوں۔ ایک دن شہزادہ مچھلیاں پکڑنے کی غرض سے سمندر میں جاتا ہے تو وہ نابینا ڈولفن قیمتی موتیوں کے گرد پہرا دے رہی ہوتی ہے۔ ڈولفن شہزادے سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ شہزادہ کہتا ہے کہ میری بیوی کو یہ موتیوں کا ہار چاہیے، ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، میں اس کی یہ خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں۔ ڈولفن بہت ہمدرد ہوتی ہے اور شہزادی کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے موتیوں کا ہار بنا کر اس کو دے دیتی ہے۔ شہزادی بہت خوش ہوتی ہے اور وہ موتیوں کا ہار پہن لیتی ہے اور وہ سمندر میں جا کر اس ڈولفن کا شکریہ بھی ادا کرتی ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ان کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے۔ دونوں بے حد خوش ہوتے ہیں۔ قریب ہی ان کے ہٹ کے پاس ایک چڑیل رہتی ہے جو دونوں کو خوش دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہے اور رات ہوتے ہی جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس کی بیوی کو اٹھا کر اپنے ساتھ دور ویرانے سے گھر میں لے جاتی ہے، وہاں اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ یوں دیکھتے دیکھتے وہ ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بن جاتی ہے۔ چڑیل اس کو کہیں باہر نہیں جانے دیتی، اس کی زندگی ایسے ہی ویرانے گھر میں گزر رہی ہوتی ہے۔ ایک دن وہ کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی ہوتی ہے اور اپنی سریلی آواز میں گنگنا رہی ہوتی ہے۔ تبھی ایک شہزادہ وہاں رکتا ہے اور قریب جا کر اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اس گھر میں اکیلے کیا کر رہی ہیں؟ وہ بتاتی ہے کہ میں یہاں اپنی گرینڈ ماں کے ساتھ رہتی ہوں، میں باہر جانا چاہتی ہوں۔ شہزادہ چڑیل کے آنے سے پہلے اس کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ دونوں جنگل سے گزرتے ہوئے ایک خوبصورت محل میں پہنچ جاتے ہیں جہاں شہزادہ رہتا ہے، جہاں جا کر اس پیاری سی شہزادی اور شہزادے کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔